أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم सूरह अल-हाक़ा ये भी 52 आयत पर मुश्तमिल है और सूरह नून वल कलम भी 52 आयत पर मुश्तमिल थी। 2 हिस्सों में उसको कंप्लीट किया। आज रुकू छोटा था, कोशिश की है, तिलावत तो हो गई सूरह अल-हाक़ा की। तर्जमा अल्लाह की मर्ज़ी है। अब मगरिब से पहले
ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ آج بروز جمعرات ہے، جمعرات، شب جمعہ۔ درود شریف رات کو زیادہ پڑھیں انشاءاللہ، جمعے کو بھی زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ والقلم میں ہم نے باغ والا واقعہ پڑھا، ساق کی تجلی کے بارے میں پڑھا۔ سجدے کا جب کہا جائے گا تو پریکٹیکلی آپ کو بھی سجدہ کروایا گیا، اور تاکہ قیامت میں ہم جو نماز نہیں پڑھتے کافر لوگ ہیں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور باقی لوگ سجدے، ساری دنیا سجدہ کرے گی ساق کی تجلی جب کھولی جائے گی۔ اسی طرح یہ ساری آیات کا خلاصہ تھا۔ آج سورہ الحاقہ میں دیکھتے ہیں، الحاقہ بھی نام ہے جی قیامت کا، ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے اس پہلی آیت میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الحاقہ ہے۔ سجدہ تلاوت شاوت نہیں ہے، یہ ہم نے پریکٹیکلی ایک سجدہ کروایا تھا تاکہ ہم عادت ہو، اس دن قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ الحاقہ سچ مچ ہونے والی، یعنی قیامت در وہ حقیقت ہو کر رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ ملحاقہ، ملحاقہ کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک ملحاقہ، وما ادراک اور کیا تم سمجھے، کیا تمہیں معلوم، ملحاقہ کیا ہے قیامت، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ اس حقیقت سے مراد قیامت ہے۔ عربی محاورے کے مطابق یہ انتہائی پرزور تعبیر ہے جو کسی واقعے کے خوفناک پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت بلیغ پیرائے میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کو کسی دوسری زبان میں اپنی پوری تاثیر کے ساتھ منتقل کرنا ممکن نہیں، لیکن مفہوم واضح کرنے کے لیے قریب قریب لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی عربی کے اندر جو بہت فصاحت ہے اس میں کیا ہوتا ہے، محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کل وہ بھی محاورتاً کہا گیا تھا، ساق کی تجلی کھولی جائے گی یوم یکشف، ٹھیک ہے جی۔ اس سے مراد پھر یہ نہیں کہ پنڈلی، اب میں نے پنڈلی جب پوچھا تو کسی لڑکوں کو بھی پنڈلی کا مطلب نہیں پتہ، جہاں تک کہ گھٹنے پھاڑ کے بیٹھا ہوا تھا، گھٹنے کا مطلب نہیں پتہ۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اسپیشل اپنے گھر میں اردو، اپنی پنجابی مادری شادری زبان بھی کیا ہے، سیکھنی ہے، آنی چاہیے، اور اس پہ بھی کمائی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ اس پہ بھی کمائی ہو رہی ہے۔ لوگ کسی کو باہر ملک بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو پشتو کو سکھوا رہے ہیں، عربی پنجابی سکھا رہے ہیں، اور $5 ایک اسٹوڈنٹ سے بھی لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ آپ کو اس میں بھی کوشش کریں، ویڈیو بتائی جائے گی اس میں بھی آپ کو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کذبت جھٹلایا سمود نے، وعاد اور عاد نے، بالقارعہ کھڑکھڑا دینے والی کو۔ سمود اور عاد کی قوم نے ایسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلا دیا تھا، یعنی 3 دفعہ ایک نام الحاقہ آیا، چوتھی دفعہ اس کا نام القارعہ آیا، اور اسی طرح سورہ القارعہ بھی اسی بارے میں ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فاما تو رہے سمود فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ اونچی آواز سے۔ اب یاد رہے گا کہ نہیں، سمود کو کون سی سزا ملی؟ چیخ۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو سمود کے لوگ تھے، قوم سمود، چنگھاڑ کی یعنی چیخ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ دیکھو یہ حد سے زیادہ کتنا آسان ترجمہ ہے۔ سورہ اعراف 7ویں سورہ 73 میں قوم سمود کا تعارف گزر چکا ہے۔ انہیں حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ایک زبردست چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ سمجھ آئیے؟ اب قرآن کی یا کسی اور نارمل آواز بھی جب ساؤنڈ فل اونچا کر دو اور بندہ کسی چھوٹی سی جگہ میں بند ہو، ساؤنڈ ہو، ہر طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی نہ ہو، دروازے بھی نہ ہو، آواز باہر نکلے ہی نہیں، تو اس سے بھی بندہ کیا ہو سکتا ہے، مار سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، کلیجے پھٹیں گے، کان پھٹیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنے ہائی لیول والے والیوم والے وہ اسپیکر بھی ہوں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فاما تو رہے سمود، یہ ہوگی ہے نا۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کھولنا یار، اس میں ترجمہ کسی نے کھولا ہوا ہے، کس طرح یہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے ان پڑھ؟ کھولو واما عاد اور رہے عاد فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بریح ساتھ ایک ہوا کے، صرصر پالے والی، تند تیز، عاتیہ سرکش، حد سے نکلنے والی۔ اور جو عاد کے لوگ تھے یعنی قوم عاد والے، انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ پہلے کیا تھا؟ سمود کو کس سے کیا گیا؟ چیخ۔ اور قوم عاد، یہ تھوڑا بہت ذہن میں رکھنا چاہیے، میں بھول جاتا ہے۔ قوم عاد آگے جو ابھی ذکر ہے، ہوا
تند و تیز. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها مسلط کر دیا اس کو علیہم ان پر 7 لیال 7 راتوں کے. یہاں پہ 7 لکھا ہوا جبکہ کیا ہے 7 راتوں. و8 اور 8 ایام دن. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی 8ویں کی رات شامل نہیں ہوئی. 7 دن اور 8 رات. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 8 دن ہو گئے نا. 8 دن 7 راتیں. اس میں کیا سمجھ آ رہی بات؟ 7 راتیں اور 8 دن مطلب 8ویں کی رات نہیں ہے شامل. ٹھیک ہے. دن حسوماً پے در پہ مسلسل کنٹینیو. فطر القوم تو تم دیکھتے لوگوں کو قوم کو اس کو فیہا صرعا اس میں گرے ہوئے ہیں. کانم گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں نخل کس کے؟ کھجور کے درخت کے. خاویہ خالی کھوکھلے. جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا. کس کو؟ ہوا کو نا. سمجھ آئی؟ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو تم دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہو. یعنی یہاں چند سیکنڈ کے لیے ہوا آتی ہے نا تھوڑی سی تیز تو ہلکی پھلکی چیزیں. بعض دفعہ وہ آپ کو سنایا تھا ہم فیصل مسجد جب گئے مطلب کتنی تیز ہوا آئی تو ہم کسی چیز کو سہارا نہ لیتے. کتنے بچے گرے. بلکہ یہ معاذ آپ کو بتایا تھا مطلب پچھلے یہ بھی گرا زخمی ہوا. خون شون تو نہیں نکلا لیکن کیا تھا بچوں کو ماں باپ نے قابو کیا نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آواز چلتی رہے تو پھر کیا حال ہوگا ان کا. اللہ. قوم عاد کا تعارف بھی پچھاڑے ہوئے پڑے تھے. یہ ہو گیا ترجمہ. جس سے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا. چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے. قوم عاد کا تعارف بھی سورہ اعراف 7 سورت 65 میں آیت میں گزر گیا ہے. ان پر زبردست آندھی مسلط کی گئی تھی جو 8 دن جاری رہی اور 7 راتیں. قوم عاد کے لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تھے. باڈی بلڈر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان کی زمین پر گری ہوئی لاشوں کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے. کھجور کے تنے دیکھیں ہیں بھائی؟ تنے کیا ہوتے ہیں؟ تنا کیا ہے؟ ایک ہی تنا ہوتا ہے نا جو بڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے تھے وہ. ہماری طرح نہیں تھے وہ. 16 فٹ کے پتہ نہیں کتنے فٹ کے ہوتے ہیں نارمل لوگ. 8 فٹ 20 فٹ 6-7 فٹ کے. ہم وہ پتہ نہیں کتنے فٹ کے ہوں گے. کھجور کے ساتھ جب تشبیہ دی جا رہی ہے کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے. سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ آج کل نے فتنے آنے نہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے نہیں ہونے ہیں. سمجھ آئی نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 فیٹ تھا. 9 گزا بابا ہے گجرات. قبر تو میں نے خود دیکھی ہے اس کی. ہم جہاں مدرسے پڑھتے تھے نا شہر کی طرف 9 گزا بابا ہے ایک. قبر 9 گزا ہے. پتہ نہیں بابا جی تھے نارملی ہو سن قبر بنا دیتے ہیں لوگ نا. تصویروں میں آدم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کی قبریں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ قبر اوپر سے چھوٹی ہے میرے خیال سے تصویروں میں. اندر سے پتہ نہیں کتنی بڑی حضرت آدم علیہ السلام وہ کا قد ہیں 60 فیٹ تھا. نہیں ہیں کیا ہیں کدھر ہیں یہ اللہ نے چھپایا ہوا سارا معاملہ. سمجھ آ رہی؟ قوم عاد کے لوگ بڑے ڈیل ڈول والے. اس لیے ان کی زمین پر گری ہوئی لاشوں کو کس کے ساتھ؟ کھجور کے فہل ترا لہم من باقیہ. فہل ترا تو کیا تم دیکھتے ہو لہم ان کے لیے من کوئی باقیہ باقی بچا ہوا. اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی سوال ہمیں بھی ہے لیکن اس وقت کے حساب سے کوئی اب نبی کو پوچھا ہوگا اللہ نے. صالح علیہ السلام تھے نا کہ کوئی ہے بھائی. کس طرح نوح علیہ السلام کو پوچھا گیا. ان پہ بھی پانی تھا طوفان تھا یہاں پہ آندھی تھی. سمجھ آ رہی؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ. وجاء فرعون اور آیا فرعون ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے والمؤتفکات اور اٹھائی جانے والی بستیاں بالخاطیہ ساتھ خطا کے. اور فرعون اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا. مطلب نہ ماننا مختلف گندے کاموں میں لگے رہنا. اللہ کے دین کو نہ ماننا رسول کی بات نہ ماننا. فعصوا
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیہ، فعصوا تو انہوں نے نافرمانی کی رسول ربهم اپنے رب کے رسول کی، فأخذهم تو اس نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً ایک پکڑ، رابیہ سخت۔ اب لوگ رابیہ نام رکھتے ہیں، تو رابعہ نام تو ٹھیک ہے، رابیہ اب نام لکھنے میں بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو، یہ ایک تحقیق مل رہی ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رابعہ۔ رابیہ سخت سے، اخذت الرابیہ، تو اس طریقے یا ہا والا رابیہ نہ رکھو نا، وہ رابعہ بصری نام ہے اللہ کی نیک عورت کا، لیکن وہ بھی چوتھی ہے، رابعہ کا مطلب چوتھی، تو اس لیے ان کے نام پہ بھی رکھو گے تو یوں رکھو کہ ہم اس نیک عورت کے نام پہ نہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رابعہ کا مطلب بھی چوتھا ہے، مطلب کیا کہیں گے؟ یا تو یوں کہیں گے چوتھی جس کی بیٹی ہو وہ نام رکھے رابعہ، بات پہلی نہ رکھنے پہ، واحدہ، ثلاثہ نہیں ملا اس کو، بیٹھا رہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ وجہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہم نافرمانی کریں گے تو پھر ہم سے بھی اللہ تعالیٰ، سمجھ آئی، پکڑ سکتا ہے نا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انت فیہم، جب آپ تک موجود ہیں یا استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے، استغفار بھی نہیں کرتے ہم لوگ نا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، 11 نمبر آیت ہے، انا بے شک ہم، لما جب، طغى الماء بلندی میں تجاوز کر گیا پانی، حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو، فی الجاریہ کشتی میں، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، اس سے مراد اس طوفان کا پانی ہے جو حضرت نوح لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ نوح لکھ دیا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں نا پرنٹنگ میں۔ یہ قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا، جس کے مفصل واقعہ سورہ ہود 36 تا 48 میں گزر چکا ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ ہم نے 11 کے 12 میں اس پڑھا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ 3 واقعے غالباً، ایک ہو گیا تیخ والا، دوسرا ہو گیا ہوا والا آندھی، تیسرا نوح علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے مکس کر دیا، سمجھ رہے ہو بات؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرہ یاد دہانی، ایک جھنجھوڑنے والی یاد دہانی، نصیحت، بار بار واقعے قرآن بیان کرے، آپ سنو تو کیا کرو، آپ لوگ بھی نصیحت حاصل کرو، باز آؤ، کیا کرو، نہ بارش نہ لگے باہر، وَتَعِيَّهَا اور یاد رکھیں اس کو، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والے، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں، یہ بھی تاکید کی بات ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نہ یہاں وہ کان ہے نہ وہ زبان ہے جو قرآن سنائے، نہ کان ہے نہ زبان ہے، اللہ تعالیٰ کان بھی عطا فرمائے اور زبان بھی عطا فرمائے، تو یہ آپ لوگ ہی پیدا کریں گے، کیا کریں گے؟ علماء کی سرپرستی میں کیا کریں؟ سیکھیں اور سکھائیں، ترجمہ شروع کریں۔ آپ لوگ کب شروع کریں گے؟ ہمارا قرآن جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ روئیں گے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کوئی کرو نا یار، میرے کہنے کی وجہ سے کوئی کام شروع کرو، آپ لوگ ہمت کرو۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ، ٹیوشن کی فکر لگی رہتی، اسکول سے آتے ہیں بس کھانا کھایا، ٹیوشن 3-4 گھنٹے ٹیوشن، کیا ہے قرآن حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا ہے، لڑکیاں بھی لگی ہوئی ہیں، لڑکے بھی لگے ہوئے ہیں، سارا لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لگا ہوا، یہ بھی لگا ہوا، وہ بھی لگا ہوا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جو اسکول نہیں پڑھ رہا وہ بھی بیغم ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونک دیا جائے گا، فِي الصُّورِ سور میں، نفخۃ پھونک، واحدہ ایک ہی بار، نفخہ اولا، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وَحُمِلَت اور اٹھائی جائے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا تو دونوں توڑ دیے جائیں گے، دکتاً توڑنا، واحدہ یک بارگی، سخت قسم کا توڑنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ابھی تو مشینیں کتنی مشکل سے کاٹتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سمندر کو کاٹ بھی رہے ہیں جاپان والے فلاں والے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹائم تو لگتا ہے نا اس پہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، تو اس دن وہ واقع پیش
آ جائے گا، واقعہ پیش آئے گا جسے پیش آنا تھا، یعنی قیامت۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان، فہی تو وہ یومئذ اس دن واہیہ سست ہوگا، کمزور ہوگا، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، والملک والفرشتے علی ارجائها اس کے کناروں پر ہوں گے، کس کے؟ آسمان کے۔ ویحمل اور اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش ربک تیرے رب کا عرش، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8 فرشتے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں کتنے فرشتے ہیں بھائی عرش کو اٹھانے والے؟ عرش کیسا ہوگا وہ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یومئذ اس دن تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم نہ چھپ سکے گی تم سے، خافیہ چھپنے والی یعنی کوئی راز۔ اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ جو کچھ دنیا میں چھپا ہوا ہے تو چھپا ہوا وہاں پہ سارا کچھ کھل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، فَأَمَّا تو رہا من اوتیا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی یعنی نامہ مال، بیمینہ اپنے کے ساتھ میں، رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہاں، کیا کرے گا؟ مثال ہے نا، پاس ہوئے کبھی؟ پاس ہوئے اسکول میں کبھی خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی کبھی ایسا کیا؟ پاس ہو گئی ہے۔ چلو ارشد ندیم کو دیکھ لو، نئی مثال۔ ارشد ندیم کیا کر رہا تھا؟ وکٹری ویڈیو تو دیکھی ہوگی نا، جب وہ سارے پاکستانی بھی تھے نا ادھر، سب کو ایسے کر رہا تھا، یوں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، ہاتھ ہلا رہا تھا۔ یہ خوشی کی ظاہری ہاتھوں سے اشارہ جو ہے، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ ہاؤم اقرؤ، ہاؤ، اس کو اللہ قرآن فرماتا نعرہ، اشارے سے نعرہ لگانا، کیا کر کیا؟ اشارے سے۔ اللہ ہاؤ لو، اقرؤ پڑھو، کتابہ کی کتابیہ میری کتاب، میری کتاب سے مطلب میرا نام اعمال، میرا رزلٹ کارڈ، کیا؟ اپنا رزلٹ کارڈ، نام اعمال۔ دنیا میں سوال بھی مل گئے ہیں، جواب بھی مل گئے ہیں، قرآن سوال بھی ہے جواب بھی ہے، حدیث سوال بھی جواب بھی ہے۔ اور سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات؟ جاتی ہے نہ پوئے؟ جس کو کسی کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لوگو نوکو، ہاں لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اور لیں گے وہ بائیں والے، چھپا لیں گے، ہاتھ نہیں مجھے نہیں چاہیے، ہاتھ اندر پیچھے سے نکل کے سامنے سے آ جائے گا۔ جسم یہ والا جسم تو نہیں ہوگا نا، اللہ کی قدرت ہے بھائی، لینا تو پڑے گا۔ مجرم کیا کرتا ہے؟ ہتھکڑی خوشی سے لگواتا ہے، کوئی دیندار ہوتا ہے، صحابہ کرام کی محبت والا ہوتا ہے، یا کوئی عشق والا مجرم ہوتا ہے تو لگوا لیتا ہے، لیکن جو مجرم دنیا کا ہوتا ہے، چور ڈاکو، وہ خوشی سے لگواتا ہے، زبردستی پکڑ کے لگوانا، کٹ کے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی بے شک میں، ظننت میں یقین رکھتا تھا، کون کہہ رہا ہے؟ دائیں ہاتھ والا، انی کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حساب یا اپنے حساب سے، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ حساب کا سامنا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں، ہم سب بیغم ہیں، سیدھی بات ہے، بیغم سروس چل رہی ہے، بیغم بس آئے سو گئے کھایا پیا مزے۔ فہو فی عیشت راضیہ، فہو تو وہ فی عیشت عیش میں ہوگا، زندگی میں ہوگا وہاں کی، راضیہ کیسی دل پسند مزیدار زندگی، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا۔ کون؟ بائیں ہاتھ والا نا، بولو بائیں ہاتھ والا، رائٹ۔ کون؟ توجہ نہیں ہے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ دائیں ہاتھ والا۔ دائیں ہاتھ والا کدھر جائے گا؟ جس کا ہاتھ ہی نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ سوال تو ہے نا، اسے اللہ ہاتھ دے دیں گے، سوال حل ہو گیا۔ کل سمجھ آ گئی؟ جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہیں نا، اس کے تو اور مزے ہیں، اس کے تو زیادہ ہی آتا ہے کیڑے نہ اس نے آسانی آتا ہے کیڑے ہونے نا، ہر کسی انگل دینے رہنے۔
چھیڑنے رہنے ہیں، وہ ہاتھوں کے گناہوں سے بچا ہوا ہے نا، کیا خیال ہے؟ لیکن کیا زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھ دے دیں گے بھائی. دنیا میں سرجری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اوریجنل مال دیں گے اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں تو وہ ہاتھ لگے گا، پھر اتارنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنا کیسے کیسے ہوتے ہیں. بہرحال فی جنت عالیہ، فی جنت، جنت میں، عالیہ بلند، اس اونچی میں، اونچی جنت میں، قطوفہا دانیہ، قطوفہا میوے جس کے، دانیہ جھکے پڑ رہے ہوں گے، جھک رہے ہوں گے، جھکے جا رہے ہوں گے، سارے معنی جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا مزے سے، سبحان اللہ، بما اسلفتم بوجہ اس کے کہ جو کر چکے تم، فی الایام دنوں میں، الخالیہ گزشتہ، گزشتہ سے مراد یہ والے جو آج کے دن ہیں، قیامت کے حساب سے گزشتہ ہوئے نا. یہ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. ادھر تو کھاؤ گے پیو گے تو تقاضا کرنا پڑے گا، باتھ روم جانا پڑے گا، وہاں باتھ روم جانا پڑے گا. نہیں، کدھر؟ جنت میں. نہیں کر سکتے. کیا ہوگا پھر بتاؤ؟ ماشاء اللہ مطالعہ ہو. ہو جائے گی تو پتہ نہیں کدھر جائے گا. جو مرضی کھاؤ، 50 اونٹ کھاؤ، حلال چیزیں جو ہے نا، گائے کھاؤ، بکرے کھاؤ، تو کیا ہوگا؟ ڈکار آئے گا، خوشبو نکلے گی، کھایا پیا غائب. دنیا میں کہتے ہیں کھایا پیا ہضم، وہاں پہ کہیں گے کھایا پیا غائب، کیونکہ لذت کے لیے ہوگا نا. یہ تو سسٹم ہے ایک دنیا میں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ آگے ہے جی 25 نمبر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اب تو حال دوسرا بھی سنو. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہو گیا تو پھر بائیں والے کا بھی ذکر ضروری ہے. ڈرانا، ڈر کے زندگی گزاریں گے جہنم سے اللہ کے ڈر سے، تو تبھی کچھ گناہوں سے بچیں گے نا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ ڈرانا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے، رحمت ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَأَمَّا اور مَنْ أُوتِيَ وہ جو کوئی دیا گیا، یعنی جس کو دیا گیا کتاب اور کتاب اپنی، یعنی کیا؟ نام اعمال، بشمالہ اپنے کے ساتھ میں، بائیں ہاتھ میں. توجہ. فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کے میں، اس کو ایک کو لے آؤ، ایک کو، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش کے میں، لم اوتا نہ دیا جاتا کتاب یہ اپنا نام اعمال، اپنی کتاب. رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ادھر ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ یعنی دیا ہی نہ جاتا. پیپر میں اس میں کیا تھا، میں نہیں حل کر سکتا، اس پہ میں فیل ہوں، اس کی وجہ سے میں نے کیا جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے، تو نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، ولم ادری اور نہ میں جانتا، ما کیا ہے، حسابیہ حساب میرا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی، یہ انصاف کا تقاضا. تو یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا اے کاش کہ وہ کانت ہوتی، القاضیہ فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والی. اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا. یعنی یہ کہہ رہا میں مرتا تو بس زندہ ہی نہ ہوتا. پھر ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی نہ کام آیا، عنی مالیہ مجھے کو میرا مال، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا، عنی مجھ سے، سلطان یا سلطان میرا، اقتدار میرا، غلبہ میرا. اس کو آ جائیں ادھر. میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، بادشاہ سارا کچھ کیا. وہ خذوہ فغلوہ، خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ پھر توق پہناؤ اس کو. ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈالو. جیسے توق بھی ڈالا جاتا ہے آج کل نا، بہت بڑا مجرم ہو، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں. تو ثم الجحیم صلوہ، ثم الجحیم پھر جہنم میں، صلوہ جھونکو اس کو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ثم پھر فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، ذرعها پیمائش اس کی، 70
اللهم لك الحمد ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوا ثم پھر فی سلسلة ایک زنجیر میں زرعوها پیمائش اس کی زرع 70 ذراعا گز ہے فاسلکوا پس داخل کرو اس کو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو، زنجیر لپیٹ دو، یعنی جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس میں یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کے بھی جسم بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہ بے شک وہ کانا تھا، لا یؤمن نہیں ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، العظیم جو بڑا ہے، یہ نہ تو خدا بزرگ کو برتر پر ایمان رکھ لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، ایک جرم دیکھو آپ، دوسرا جرم دیکھو، ولا یحض اور نہیں ترغیب دیتا تھا، علی طعام المسکین مولانا مسکین صاحب کو کھانا کھلانے پر۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہی مطلب ہے۔ تو ڈالر بھی ہیں ماشاء اللہ، اوپر مسکین کے کھلانے کے، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ترغیب دینا، ترغیب جب قرآن نہیں سنائیں گے، حدیث نہیں سنائیں گے، ترغیب کیسے ہوگی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ یہ سال بعد ایک افطاری کروانے سے ترغیب ہو جائے گی دکھلاوے والی؟ تو ہر روز قرآن سنانا پڑے گا نا، اور جس کو کھلانا وہ بھی تحقیق تو کرنی پڑے گی، ذرا یہ کھانے والا واقعی مستحق ہے کہ نہیں۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، فلیس تو نہیں ہے، لہ الیوم اس کے لیے آج، ہاہنا یہاں، حمیم کوئی ولی دوست، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے، ولا طعام الا من غسلین، ولا طعام اور نہ کوئی الا کیا ہے؟ من غسلین، غسلین کیا ہوتا ہے؟ اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، زخموں کے دھون کا، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین اصل میں تو اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں گال کہ نہیں؟ گندا پانی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی کوئی غذا ہے جو اس زخموں کے پانی کے مشابہ ہوگی۔ واللہ سبحانہ عالم، دو باتیں تو یہاں پہ آ گئی، باقی حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، لا یأکلہ نہیں کھائیں گے اس کو، الا مگر الخاطئون، کون کھائیں گے؟ خطا کار، گناہ گار، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ ایک رکوع مکمل ہوا، 37 آیات آگے 38۔ فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم پس نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، وما لا اور جو نہیں تبصرون تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں، جن میں سے کچھ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی، جیسے عالم بالا کی مخلوقات، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جسے تم دیکھتے ہو اسے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے نہیں دیکھتے اسے مراد جبریل علیہ السلام ہے جو آپ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک وہ لقول، البتہ ایک بات ہے، رسول کریم معزز فرشتے کی، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ یہ ان کافروں کی تردید ہے جو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کبھی کائن کہا کرتے تھے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بقول شاعر کسی شاعر کا قول، قلیلا ما تؤمنون کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، ولا بقول اور نہ ہی قول ہے کاہن کسی کاہن کا، قلیلا ما کتنا تھوڑا، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، اور نہ یہ کسی کائن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل نازل کرتا ہے من رب العالمین، ابو العالمین کی طرف سے، یہ کلام تمام جانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، ولو تقول اور اگر بات بنا لیتا، بات گڑھ لیتا، یعنی اپنی طرف سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علینا ہم پر، بعض الاقاویل باتیں بعض، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف مسلم کر دیتے، لأخذنا منہ بالیمین، لأخذنا البتہ پکڑ لیتے ہم، منہ اس کو بالیمین دائیں ہاتھ سے، تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ثم پھر لقطعنا البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ الوتین رگے گردن سے، پھر ہم ان کی رگ کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین،
فما منکم تو نہ ہوتا تم میں سے من احد کوئی ایک عنہ اس سے حاجزین روکنے والا باز رکھنے والا پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے رسوا بھی فرماتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ درست نہ ہوتا اور آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف معصوم کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں آپ کے ساتھ وہ فرماتا جس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جھوٹے مدعی نبوت کی کیا سزا ہے؟ اس کا زندہ رہنا نہیں، صحیح اڑاؤ۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ بے شک وہ لَتَذْكِرَةٌ البتہ ایک نصیحت ہے لِّلْمُتَّقِينَ کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَعْلَمُ البتہ ہم جانتے أَنَّ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے ہیں یعنی کون ہیں؟ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اچھے برے ہر زمانے میں رہتے۔ ٹوٹی والا پانی لاؤ جلدی، ٹوٹی والا، ٹھنڈا نہیں، اس گلاس آدھا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ بے شک وہ لحق الیقین البتہ حق ہے یقینی، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ پس تسبیح پر بیان فرما کیجیے بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے رب عظیم کے نام کی، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان ربی العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔